بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بات توجہ سے سن لیں کہ سبق کے دوران اگر کسی قسم کا شور آئے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ شور سے بچ کر میں ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ چوتھا مقام جہاں پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے دلالت متکلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو متکلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس ذات سے یہ تصور کرنا ہی محال ہو کہ اس نے جو لفظ کہے ہیں اس سے اس کی مراد حقیقی معنی ہے۔ کیسے؟ آئیے اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا ترجمہ ہے تو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس آیت میں فَلْيَكْفُرْ کا لفظ امر کا صیغہ ہے جس کا حقیقی معنی ہے طلب کفر، یعنی کفر کو طلب کرنا، اور کفر ایک بری اور قبیح چیز ہے۔ اور چونکہ فَلْيَكْفُرْ کا متکلم اللہ تعالی ہے جو کہ حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے، اور حکیم سے یہ تصور ہی محال ہے کہ وہ بری اور قبیح چیز یعنی کفر کو طلب کرے۔ لہٰذا یہاں فَلْيَكْفُرْ کے حقیقی معنی یعنی کفر کو طلب کرنا مراد نہیں ہوگا، بلکہ مجازاً اس سے زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور ڈرانا دھمکانا مراد ہوگا کہ تمہیں ایمان کے فائدے اور کفر کے نقصان سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم نہ سمجھو تو پھر جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، ایمان لے آؤ یا کفر کرو، نفع نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ دلالت متکلم کی ایک صورت تھی۔ یا پھر دلالت متکلم کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہاں لفظ سے متکلم کی مراد حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ جیسے اگر مسافر کسی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنائے تو گوشت خریدنے کی وکالت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ مطلق گوشت خریدنے کا وکیل بنانا، چاہے گوشت کچا ہو یا پکا ہو، مگر چونکہ متکلم حالت سفر میں ہے لہذا متکلم کی مراد یہ ہوگی کہ مجھے پکا ہوا گوشت لا دو جو جلد میری خوراک بن سکے۔ لہذا اگر وکیل کچا گوشت خرید لایا تو اس کی قیمت اسی وکیل پر ہوگی، حکم دینے والے پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی مقیم شخص نے دوسرے کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا تو گوشت خریدنے کی وکالت کا حقیقی معنی تو یہ ہوگا کہ مطلق گوشت خریدنے کا وکیل بنانا، چاہے کچا ہو یا پکا، مگر چونکہ متکلم مقیم ہے لہٰذا اس کی مراد یہ ہوگی کہ مجھے کچا گوشت لا دو جسے میں گھر میں پکا کر کھا سکوں، جس میں متکلم کو نہ تو کہیں سفر کی جلدی ہے نہ ہی کوئی اور جلدی ہے، لہٰذا وکیل پکا ہوا گوشت لایا تو اس کی قیمت وکیل پر ہوگی، حکم دینے والے پر نہیں۔ اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے جسے یمین فور کہتے ہیں۔ یمین فور کا سادہ اور آسان معنی یہ ہے کہ شدید ترین غصے کی حالت میں قسم کھانا، اور یہ قسم صرف اسی حالت یا اسی شے پر ہوتی ہے جس پر قسم کھائی گئی ہو، اس کے علاوہ باقی حالتوں یا باقی چیزوں پر نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یمین فور میں بھی دلالت متکلم کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آئیے اسے چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا تعال تغدی معی، یعنی آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، اور دوسرے نے غصے میں جواب دیا واللہ لا اتغدی، یعنی اللہ کی قسم میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ تو اس میں جو لا اتغدی کا لفظ ہے اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی ناشتہ نہیں کروں گا، نہ تمہارے گھر میں، نہ اپنے گھر میں، نہ ہی کہیں اور، نہ تمہارے ساتھ، نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ لیکن یہاں یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ مجازاً یہ مراد ہوگا کہ جس ناشتے کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو میں وہ ناشتہ نہیں کروں گا۔ اب اگر اس شخص نے وہ ناشتہ کیا تو حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس ناشتے کے علاوہ ناشتہ کیا، چاہے اپنے گھر میں، چاہے اسی دعوت دینے والے کے گھر میں، اکیلے کیا، کسی کے ساتھ کیا یا اسی دعوت دینے والے کے ساتھ کیا، تو حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟
کیونکہ یہ ناشتہ وہ نہیں ہے کہ جس کی طرف اسے دعوت دی گئی تھی، جس کے اوپر اس نے غصے میں قسم کھائی تھی۔ یوں ہی عورت گھر سے باہر جانے کے لیے کھڑی ہوئی اور شوہر نے غصے میں کہہ دیا، ان خرجتی فانتی طالقن، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق۔ تو اس مثال میں خرجتی کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ تو جب بھی گھر سے نکلی تجھے طلاق، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں ہوگا، بلکہ مجازاً صرف اسی وقت کا ایک ہی بار کا نکلنا مراد ہوگا کہ ابھی اگر تو نکلی تو تجھے طلاق، لہٰذا اگر وہ عورت اسی وقت نکل جائے گی تو اسے طلاق ہو جائے گی، اور اگر شوہر کے غصے کے ختم ہونے کے بعد نکلی تو حانث نہیں ہوگی۔ ان دونوں مثالوں میں متکلم کی طرف سے غصے والی دلالت پائی گئی ہے، جس نے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کرنے اور مخصوص مجازی معنی کو مراد لینے پر مجبور کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے مزید اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ والرابع، اور چوتھی قسم یا چوتھا مقام، قد تترک الحقیقت، کبھی کبھار ترک کر دیا جاتا ہے حقیقت کو، بدلالۃ من قبل المتکلم، متکلم کی جانب، قبل کا مطلب ہوتا ہے جانب، متکلم کی جانب سے دلالت کے ساتھ، یعنی دلالت کی وجہ سے۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی دلالت متکلم کی مثال، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اس کے اندر جو فلیکفر ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یعنی طلب کفر مراد نہیں ہے۔ کیوں مراد نہیں ہے؟ وذالک، اور یہ یعنی فلیکفر کے حقیقی معنی کو چھوڑنا، یہ اس لیے ہے، لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی حکیم حکیم ہے، والکفر قبیح، اور کفر قبیح یعنی بری چیز ہے، والحکیم، اور حکیم یعنی اللہ تعالی، لا یأمر، حکم نہیں دیتا، بہ، اس کا یعنی کبھی چیز کا یعنی طلب کفر کا۔ فیترک دلالت اللفظ، تو ترک کر دیا جائے گا لفظ کی دلالت کو، علی الامر، حکم پر، بحکمت العامر، عامر یعنی حکم دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے، حکمت کے سبب سے۔ تو لفظ کے حکم پر دلالت کو ترک کر دیا جائے گا حکم دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول پر یا اسی قسم کے اوپر کہ دلالت متکلم کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قلنا، ہم نے کہا، اذا وکلا، جب کسی شخص کو وکیل بنایا جائے، بشراء اللحم، گوشت کے خریدنے کا، شراء معنی خریدنا، لحم معنی گوشت، جب وکیل بنایا جائے کسی کو گوشت کے خریدنے کا، فإن کان مسافرا، تو اگر وہ مسافر ہو، یعنی وکیل بنانے والا مسافر ہو، نازلہ، اور ٹھہرا ہو، علی الطریق، کسی راستے پر، فہوا، تو وہ یعنی گوشت کی جو وکالت ہے، گوشت خریدنے کی وکالت، وہ علی المطبوخ، پکے ہوئے گوشت پر ہوگی، او علی المشوی، یا بھنے ہوئے گوشت پر ہوگی۔ تقریر کے اندر میں نے بھنے ہوئے کا لفظ نہیں کہا تھا، تو وہ جو وکالت ہے گوشت کی، وہ یا تو پکے ہوئے گوشت پر ہوگی یا بھنے ہوئے گوشت پر ہوگی۔ وَإِن كَانَ صاحب منزل، اور اگر وہ یعنی گوشت خریدنے کا حکم دینے والا، وکیل بنانے والا، صاحب منزل، صاحب منزل ہے یعنی مقیم ہے، فہوا، تو وہ یعنی گوشت خریدنے کی وکالت، علی النی، کچے گوشت پر ہوگی۔ ومن ھذا النوع، اور اسی نوع سے ہے یعنی چوتھی قسم سے ہے، یمین الفور، یمین فور۔ مثالہ، اس کی مثال، اذا قال، جب کوئی شخص کہے کسی دوسرے شخص سے، تعال، آؤ، تغدا، ناشتہ کرو، معی، میرے ساتھ، فقال، تو دوسرا شخص کہے، واللہ، اللہ کی قسم، لا اتغدا، میں ناشتہ نہیں کروں گا، ینصرف، تو پھیر دیا جائے گا، ذالک، اس قسم کو، الی الغداء، اس ناشتے کی طرف، المدعو الیہ، جس کی طرف اسے دعوت دی گئی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لو تغدا، اگر اس شخص نے یعنی قسم کھانے والے نے ناشتہ کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فی منزلہ، دعوت دینے والے کے گھر میں، معہ، اس کے ساتھ، او مع غیرہ، یا اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ،
فی ذالک الیوم، اسی دن میں، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وقضا، اور اسی طرح، اذا قامت المرأۃ، جب کھڑی ہو جائے عورت، ترید الخروج، ارادہ رکھتی ہو گھر سے نکلنے کا، فقال الزوج، تو شوہر کہے، ان خرجتی، اگر تو نکلی، فانتی کذا، تو تو ایسے ہے، یعنی تو طلاق والی ہے، کان الحکم، تو ہوگا حکم، مقصوراً مقصور، علی الحال، اسی حالت پر، یعنی طلاق دینے کا جو حکم ہے وہ اسی حالت پر مقصور ہوگا، مخصوص ہوگا، مقصور معنی مخصوص ہوگا، طلاق دینے کا حکم اسی حالت پر مخصوص ہوگا، یعنی اسی وقت نکلنے پر ہوگا، حتیٰ، یہاں تک کہ، لو خرجت، اگر وہ عورت نکلی، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس حالت کے بعد نکلی، لا یحنس، تو وہ قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، یعنی اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی تقریر، عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔